الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک بارگاہ خالق میں پیش کریں. صلوات و سلام علیہ رسول اللہ صلوات و سلام علیہ نبی اللہ و علیہ وآلہ یا نبی اللہ. ہم سے تو اب تک لوگ یہی کہتے رہے کہ ہر دن اللہ کا ہے وہ سب برابر ہے. کل ایام ایام اللہ. Every day of Allah and all days are equal together. سب برابر ہے. منڈے ہو ٹیوزڈے ہو وینسڈے ہو. It doesn't make any difference. کہتے رہے ہم سنتے رہے. ارے بابا جب سب دن اللہ کا دن ہے تو ہر مہینہ اللہ کا مہینہ چاہے جنوری ہو چاہے فروری ہو چاہے مارچ ہو ہے اپریل. آپ جنوری میں نارمل ہے, فروری میں نارمل ہے, مارچ میں ٹھیک ٹھاک ہے, اپریل میں بالکل صحیح ہے. یہ 14 اگست آتے ہی پوری قوم مست. 15 اگست آتے ہی دلی سجائی گئی. 14 اگست کو اسلام آباد میں روشنی کی گئی. صبح صبح بچے جلوس نکال رہے, اسکول بند, سرکاری دفاتر بند, بہت خوشی خوشی پریڈ کر رہی ہے. طاقت کا مظاہرہ ہو رہا ہے, خوشیوں کا ماحول ہے. کوئی بگڑ بولا, کسی دارالفتہ نے حرم کہا ہر دن اللہ کا دن ہے تو جیسے 1 اگست دوسری تیسری اگست ہے ایسے ہی 14 اگست. کوئی بولا, آج کل بولے تو بولتی بند ہو رہے. ہمیں یہ 14 اگست کی اتنی خوشی قومی سطح پر, ملکی سطح پہ پورا ملک مگن, خوشیوں کی بہار, جھنڈیوں کا سنگار, وجود کی للکار, قومیت کی پکار, چمکتی ہوئی تلوار, چمکتا ہوا کردار, جیسے کھلی ہوئی ذوالفقار. یہ خوشی کے دن 14 اگست کو پاکستانی مست اور کشمیر سے کنیا کماری, بہار, یو پی, مدھیہ پردیش, دلی میں 15 اگست آئے تو پریڈ, جلوس. ہمت پڑی کسی کھلے دارالعلوم کی یا بند دارالعلوم کی, فتوا دے دے ایک دلی کی حکومت بدعت ہے, حرام ہے, بالکل نیا کام ہے. تجھے نہیں معلوم دن سب اللہ کا دن ہے, مگر جس دن اللہ نعمت کے دے اس دن کے دل بدل گئے. وہ سوئے لالا ساتھ پھرتے ہیں, تیرے دل ہے باہر پھرتے ہیں. دل کے دل بدل گئے. اردو ہے, سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. دل کے دل بدل گیا اگر اس میں کوئی نعمت مل گیا. میرے باپ نے پاکستان بنایا, میں نے بھی آنے کے بعد ٹھیک ٹھاک پایا ہے, اللہ اور بڑا ہے. لیکن یہ ہے کیا 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا. اگر کوئی اسے بدعت کرے, خوشی نہ منائے, جلوس نہ نکالے, تقریریں نہ ہو اور فوجی پریڈ نہ ہو, اظہار مسرت نہ ہو, وہ پاکستان کا غدار ہے.
15 اگست کو اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو، دارالفتا سے باہر نہ نکلے، خوشی نہ بنائے، تو وہ ہندوستان کا غدار۔ لیکن میں جانتا ہوں مجھے 24 کو جانا انڈیا، رہنا انہیں کی چھاتی کے ہے، کیونکہ آرام سے رہنے کے لیے اہل بیت دنیا میں نہیں آئے، ہر دور کے یزید کو، ہر زمانے کے پلیت کو بے نقاب کرنے کے لیے وجود میں آئے۔ کسی کی ہمت پڑے یا نہ پڑے، کسی کی ہمت پڑے یا نہ پڑے، میں ڈنڈے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ 15 اگست اہم مانتا ہوں، کیونکہ 15 اگست تو ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا، 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا۔ اہمیت مانتا ہوں، لیکن پھر بھی نائب رسول کی حیثیت سے اعلان کرتا ہوں کہ 14 اگست یا 15 اگست ان دونوں سے بھی زیادہ اہم 12 ربیع الاول ہے۔ پاکستان آزاد ہوا ہے نا، 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا ہے، مگر ان دونوں سے اہم اور قیمتی 12 ربیع الاول ہے، کیونکہ 12 ربیع الاول کو سارا جہان آزاد ہوا ہے۔ آنے کا ذکر میں نے اپنے طریقے سے کیا ہے، اب اس کا طریقہ دیکھ جس میں بنا کے بھیجے۔ وہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ مہذب اور سویلائزڈ قوم میں یہ ایک انسانی طریقہ ہے کہ جب کوئی اجنبی آپ کے دروازے پر آئے تو آپ سب سے پہلے پوچھیے آپ کون ہیں، آپ کا اسم شریف، پلیز یور گڈ نیم، پوچھو، شرافت اسی سے ہے۔ اور یہ بھی پوچھو کہاں سے آپ آ رہے ہیں، تاکہ پتہ لگے کتنی دور سے یا قریب سے۔ قریب جائیں تو چائے پانی گرم، دور سے آئے تو روٹی سوٹی کا انتظام کرو۔ یہ شرافت ہے آپ کی کیا پوچھیے کہ فرام ویئر یو آر کمنگ۔ اور یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی پوچھ لینا اکیلے ہو یا ساتھ میں کوئی ہے، تاکہ انتظام میں ساتھی کا بھی خیال رکھا جائے۔ یہ ہمارے 3 سوشل کوسچن ہیں، سماجی روایات، انسانی قدروں پر مشتمل۔ یہ ہمارا ایک تہذیبی معاشرہ ہے کہ ہم آنے والے سے پوچھیں آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اکیلے ہیں کیا؟ اگر یہ تینوں سوال اس آیت سے کرو تو تینوں کا جواب آیت میں ہے۔ پھر آنے والے آپ ہیں کون؟ نور۔ آپ ہیں کون؟ نور۔ آپ کہاں سے ہیں؟ من اللہ۔ اکیلے ہیں کیا؟ نہیں، وہ کتابوں کو بھی۔ اور ساتھ میں روشن کتاب۔ میری سمجھ میں بات یہ نہیں آتی کہ جب میرا نبی نبی ہے، میرا رسول رسول ہے، تو یہاں نور کیوں کا؟
قد جاءكم من الله رسول وكتاب مبين نہیں کہا، قد جاءكم من الله نبي وكتاب مبين نہیں کہا تو کہا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، لفظ رسول نہیں کہا، لفظ نبی نہیں کہا، نور کیوں کہا؟ اصل بات یہ کہ ساتھ میں کتاب ہے، ساتھ میں، اور کتاب اندھیرے میں نہیں پڑھی جاتی۔ کتاب اندھیرے میں نہیں پڑھی جاتی، دن میں پڑھو تو سورج کی روشنی، اولاد میں پڑھو تو چراغ کی روشنی، اگر اندھیرے میں کتاب کھولو تو کھولے رہ جاؤ گے، تفہیم بھی رہ جائے گی، اللہ کرے جملہ سمجھ آ گیا، تفہیمات بھی رہ جائیں گی، توضیحات غلط ہو جائیں گی، تنقیحات کا پتہ نہیں چلے گا، اور اندھیرے میں پڑھو۔ لیکن یہ کتاب کارل مارکس کی لکھی ہوئی 10 کیپیٹل نہیں ہے، یہ نہرو کی لکھی ہوئی ڈسکوری آف انڈیا نہیں ہے، یہ شیکسپیئر کے لکھے ہوئے ڈراماز کا کلیکشن نہیں ہے، یہ جان کیٹس کی پوئٹری نہیں ہے، ورڈسورتھ کے خیالات نہیں ہے، یہ ولیم بلیک کی نظم نہیں ہے۔ ان کی کتابوں کو سورج کی روشنی میں پڑھو، پڑھ سکتے ہو، چراغ کی روشنی میں پڑھو، پڑھ سکتے ہو، مگر یہ اللہ کا کلام ہے، یہ روشنیوں میں نہیں پڑھا جاتا، اس کے لیے خاص روشنی کی ضرورت ہے، اسی کو تو نور بنا کے بھیجا ہے۔ پڑھو، نور رسول کی روشنی میں کتاب مبین کو پڑھو، سنت کی روشنی میں قرآن کی آیتوں کو پڑھو۔ اب جب ایک مثال دیتا ہوں، بات واضح ہو جائے گی۔ آپ لوگ وضو کرتے ہو تو پہلے کیا کرتے ہو؟ ہاتھ دھوتے ہو، جی، ہاتھ دھونے کے بعد کلی کرتے ہو، ٹھیک ہے، کلی کے بعد ناک میں پانی ڈالتے ہو، قرآن میں تو نہیں ہے۔ اور جب قرآن میں نہیں ہے تو کرتے کہ وہ ایسا تو نہیں کہ قرآن میں وضو نہ ہو، جب جو سنت کہے سب کر ڈالو، لیکن جب قرآن میں باقاعدہ پورا وضو ہے تو پڑھاتے کیوں ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، میرے ایمان والوں جب نماز کا ارادہ کرو اور وضو کرنے بیٹھو چہرہ دھو۔ اللہ کہہ رہا ہے چہرہ دھو، ملا ہاتھ دھو نہیں کر رہا، ناک میں ڈالتا یا اللہ کی کب مانے گا؟ تب جواب دیا گیا چہرہ دھونے کا معاملہ اللہ سے ہے، اور ہاتھ منہ میں پانی ڈالا، ناک میں ڈالا، اس کا معاملہ سنت رسول اللہ سے ہے۔ فرض تو چہرہ ہی دھونا ہے، ہاتھ دھونا ہے، کوہنی مسا کرنا ہے، سر کا پیر دھونا ہے، یہی وضو ہے، یہی فرض ہے۔ لیکن یار کس پانی سے چہرہ دھو، کس پانی سے ہاتھ دھو، کس پانی سے مسا کرو اور پیر دھو؟ تو اللہ کی بدبو یا بدبودار پانی سے وضو کرو گے؟ سڑے ہوئے پانی، گٹر کے پانی، بدرنگ، بدبودار، بد ذائقہ نہیں نا، سب سے پاک ہو تب وضو کرو۔ یہی تو رسول پاک نے کیا، اے میری امتیوں پانی کو تم ہاتھ میں لے لو تاکہ رنگ معلوم ہو جائے، منہ میں ڈالو تاکہ ذائقہ معلوم ہو جائے، اور ناک میں ڈالو تاکہ مہک معلوم ہو جائے، اور جب پانی صاف ستھرا ہو فرق ہے۔
دیکھ لیا کوثر جیلانی کا وضو صاف ستھرا نکلا، داتا لاہوری کا صاف ستھرا نکلا، خواجہ اجمیری کا صاف ستھرا نکلا، اہل سنت کا وضو صاف ستھرا تھا۔ جو لوگ اہل سنت نہیں سنت سے چڑھتے ہیں، اور جو لوگ سنت سے چڑھتے ہیں تو نہ وہ ہاتھ میں لیں گے، نہ منہ میں لیں گے، نہ ناک میں فصلو، تو کبھی بدبودار ماریں گے، کبھی بد ذائقہ ماریں گے، کبھی بدرنگ ماریں گے۔ اسی لیے سنت کی ڈیفینیشن ہی یہی بتائی گئی ہے، اکمال فرض فی محلہ، جو فرض میں حسن پیدا کرتے، فرض تو چہرہ ہی دھونا ہے لیکن چہرہ دھونے کے لائق سنت میں بنایا، اس سے سنت کی اہمیت معلوم ہوئی۔ تو کتاب اللہ کو سنت رسول اللہ کی روشنی میں پڑھو، کیونکہ یہ نور اس لیے ہے کہ ساتھ میں کتاب ہے، یہ کتاب ہر روشنی میں نہیں سمجھ آئے گی۔ گاندھی کی سمجھ میں نہ آئی تھی، چلتی تھی آندھی کی سمجھ میں کیا ہے، اس کے لیے نور من اللہ نور، تھوڑا سا اکیڈمک نور بناؤ۔ میں بات کروں کہ اس میں جو آیت کریمہ شروع ہوئی ہے وہ قد جاءکم، ان کو بات کرنے دیجیے۔ آپ کا نقصان نہیں ہو رہا ہے، جب میرا ہو رہا ہے انہیں بتیا دے دو، صبح پتہ چلے گا کہ نقصان نہیں کرو گے۔ میں تو کسی کو بولنے سے روکتا ہی نہیں، کم سے کم بولنا آ تو جائے۔ توجہ لگیے، بولنے دیے، بولنے اچھا لگ رہا ہے۔ ابھی یزید چپ ہوتا تو ہم جاتے نہ بولنے۔ یہ جب انگریزی میں کیا کہتے ہیں پاس ہے، یہ پریزنٹ ہے، پاس ہے، پاس پارٹیسپل عربی تو ریچسٹ لینگویج آف دی ورلڈ، اس میں تو یہ کہ اگر ماضی کے کل داخل ہو تو ارے بھائی میرے گائیڈ میں شیخ الحدیث حضرت علامہ محمد عالم صاحب کے ساتھ نور نظر دوسری ضیاء اللہ، یہ تو ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ تو ایک ایسے عالم تھے کہ عالم تھے، اور کسی کی ضیاء نہیں پھیلاتے تھے، ضیاء اللہ پھیلا کے دیکھا دیا، ایسے ہی رابطہ تھا دونوں کا۔ اور پھر یہ تو سیالکوٹ ہے، یہاں تو ایک بار کا جواب نہیں، سارے سر کا حساب کون لگا ہے؟ جس نے آفاقی شعرا پیدا کی ہے سیالکوٹ، اور قربان جاؤ مجدد کے ساتھی امام ربانی شیخ احمد سرہندی کے فیوز و برکات پر عبدالحکیم حکمتوں کا بندہ بن کر، حکیم کا بندہ بن کر حکمتوں کے دروازے کھولا۔ ایسے علم و آگہی کے شہر میں خطاب کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اکیڈمک بات کرنی پڑے گی تاکہ ان کی دعائیں بھی مجھے حاصل ہو۔ جب ماضی کے اوپر قد داخل ہو جائے تو تحقیق کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، نو ڈاؤٹ بلا شبہ یقیناً تحقیق۔ تو جاءکم سے پہلے ہے قد جاءکم، تحقیق کی آیا تمہارے پاس، نو ڈاؤٹ came to you۔ تحقیق ہمیں ہاؤس میں مت لو، لوگ میں مت لو، تحقیق تو بدلتی رہتی ہے۔ ایک زمانے میں تحقیق تھی کہ زمین چپٹی ہے، پھر لوگوں نے کہا نہیں زمین گول ہے۔ ایک تحقیق یہ تھی
یہ سورج زمین کے کنارے گھوم رہا ہے، میرے زمین سورج کے کنارے گھوم رہی ہے، کبھی اس کو گھماتے ہیں، کبھی اسے ادھر گھماتے ہیں اور خود نہیں سمجھتے کہ انہیں کہاں گھومنا چاہیے. تحقیقیں تو بدلتی رہتی ہیں. اب ایک مولوی نے تحقیق پیش کیا، علامہ نے چینج کر دیا. علامہ کی تحقیق کو محدث بدل سکتا ہے، محدث کی تحقیق کو مجدد بدل سکتا ہے، مجدد کی تحقیق کو مجتہد بدل سکتا ہے. کم علم والے کی تحقیق کو زیادہ علم والا، کم عقل والے کی تحقیق کو زیادہ عقل والا، کم سمجھ والے کی تحقیق کو زیادہ سمجھ والا کر سکتا ہے. نہیں. ابھی آج دن ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ لوور کورٹ کی تحقیق ڈسٹرکٹ کورٹ میں بدل جاتی ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج کی تحقیق ہائی کورٹ میں بدل جاتی ہے، اور ہائی کورٹ کی تحقیق سپریم کورٹ میں بدل جاتی ہے. ڈسٹرکٹ کورٹ نے پھانسی کی سزا دے دیا، ہائی کورٹ نے عمر قید کی سزا دے دیا، سپریم کورٹ نے چھوڑ دیا. آٹین دیکھتے رہتے ہیں تو کہ فاضل جج کی جو تحقیق تھی مار ڈالنے کے لیے مارا، پھانسی دے دیا. ہائی کورٹ کے جج کی تحقیق تھی کہ مار تو ڈالا مگر مار ڈالنے کے لیے مارا، یہ ثابت نہیں، عمر قید دے دیا. اور اس نے کہا ایف آئی آر 4 گھنٹے کے بعد لکھی گئی ہے، ڈیلے ہو گیا ہے تو اس میں کنسپریسی بھی ہو سکتی ہے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کے چھوڑ دیا. تحقیقیں تو بدلتی رہتی ہیں. تو لوور کورٹ کی تحقیق ڈسٹرکٹ کورٹ میں، اور ڈسٹرکٹ کورٹ کی تحقیق ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ کی تحقیق آنریبل سپریم کورٹ میں بدل سکتی ہے. لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کی تحقیق ہائی کورٹ میں بدل جائے، یا ہائی کورٹ کی تحقیق ڈسٹرکٹ کورٹ میں بدل جائے، یا ڈسٹرکٹ کورٹ کی تحقیق کو تھانے دار بدل دے. یعنی نیچے والے کی تحقیق کو اوپر والا کر سکتا ہے، اوپر والے کی تحقیق کو نیچے والا نہیں کر سکتا. اے رسول، اگر تمہارا نور ہونا قرآن میں تحقیقاً ہے تو کیا یہ تحقیق بدلی جا سکتی ہے؟ کیسے چینج کیا جا سکتا ہے؟ کیسے توڑا مروڑا جا سکتا ہے؟ کیا اس تحقیق کو بدلا جا سکتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، یہ نور ہے، یہ اللہ کی تحقیق ہے. اسے وہی کہتے جو اللہ سے زیادہ علم والا ہو، اللہ سے زیادہ پاور والا ہو، اللہ سے زیادہ حکمت والا ہو. اور جب اللہ سے زیادہ پاور والا کوئی نہیں تو نور کی تحقیق کا تاکنے والا کوئی نہیں. قرض کے بعد دوسرا لفظ ہے جا، ایسا لگے کہ قرض کے بعد جا، کیونکہ دو مدرسوں کی اولاد کے بیچ میں جا. قرض کے بعد ہے جا آ، جا مانے آیا، جا آتا وہی ہے جو پہلے سے ہو، سمجھتے جاؤ آتا وہی ہے. اللہ نے یہ فرمایا کہ نور آیا، نور آیا، یہ تو بتایا، لیکن کب بنایا یہ نہیں بتایا. یہ بتائیے ہاشمی سیالکوٹ میں آیا. ابھی پہلے سے تھا تبھی تو آیا. اگر کوئی کہتے ہاشمی میاں کو سیالکوٹ میں بنایا تو گئی میری 60 سال کی سروس. آپ آئے کیونکہ آپ پہلے سے تھے تو اللہ فرماتا ہے 12 ربیع الاول کو نور آیا. آیا تو پہلے سے ہے، اب آیا بہت پہلے سے ہے، اب آیا. تو موقع ہے پتہ لگانا کب بنایا، پتہ لگاؤں آپ لوگ ساتھ دیجیے گا. یہ بھی میں معلوم کروں کب بنایا، کب بنایا. پھنس گیا ہوں بہت بری طرح پتا ہو. میں کیا پتہ لگاؤں گا کب بنایا؟ میرے باپ کو نہیں معلوم کب بنایا. ہمیں دنیا میں جب کب نہیں تھا کب بنایا. میں
میں کیسے بتاؤں کہ کس وقت بنایا جب وقت نہیں تھا تب بنایا. میں کیسے بتاؤں کس دن بنایا جب دن نہیں تھا تب بنایا. میں کیسے بتاؤں کس مہینے میں بنایا جب مہینہ نہیں تھا تب بنایا. زمین سے پہلے زبان سے پہلے مکین سے پہلے مکان سے پہلے جہاں سے پہلے وہاں سے پہلے ذرہ ذرہ سے پہلے قطرہ قطرہ سے پہلے صحرا صحرا سے پہلے گلشن گلشن سے پہلے چمن چمن سے پہلے گل گل سے پہلے سمندروں سے پہلے دریاؤں سے پہلے صحراؤں سے پہلے گزروں سے پہلے سفر سے پہلے آگ سے پہلے ملک سے پہلے جلک سے پہلے چمک سے پہلے جبریل سے پہلے میکائیل سے پہلے اسرافیل سے پہلے اسماعیل سے پہلے نبیین سے پہلے صدیقین سے پہلے شہداء سے پہلے صالحین سے پہلے اموات سے پہلے افراد سے پہلے اوقات سے پہلے ابدال سے پہلے رتبات سے پہلے رتبات سے پہلے رتبات سے پہلے تنقین سے پہلے ابھی کمال پہ کمال دیکھو. یہ کمال ہے میرے دوست کا, یہ غریب نوازی ہے میرے خواجہ کی, یہ دستگیری ہے میرے دادا کی. ارے جس دل میں دادا نہیں اس مولوی کو کچھ آتا نہیں. کہتے مجھ کو ایک بات یاد آئی. ہمارے یہاں کی جلسہ شریف میں بیٹا بعد میں ہوتا ہے باپ پہلے. یہاں سیالکوٹ کا سسٹم کیا ہے؟ ہمارے یہاں کی جلسہ شریف میں پوتا بعد میں ہوتا ہے دادا پہلے, پر پوتا بعد میں ہوتا ہے پر دادا پہلے ہوتا ہے. ادھر پنجاب میں کیا ہے؟ پورے بڑے غریب پورے ایشیا میں پوری دنیا میں ایک دنیا بھر کے انسان ہو, ایک تم ہو. توجہ چاہوں گا, میں بشریت کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں آدمیت کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں وجود کی ایگزسٹنس وجود پہ بات ہو رہی ہے. دنیا کے انسانوں ایک تم ہو کہ تم بعد میں ہو تمہارا باپ پہلے, تم بعد میں ہو تمہارا دادا پہلے, تم بعد میں ہو تمہارا پردادا پہلے. اور ایک میرے نبی کا نور ہے جو اپنے باپ سے پہلے, اپنے دادا سے پہلے, اپنے آبا سے پہلے. حضور کی محبت میں جو جوش آ جاتا ہے اس پر ہوش قربان. سب سے پہلے which is created by Allah Almighty to my نور. میں یہاں بیٹھا تھا, نوٹوں کا بنڈل میری آنکھوں کے سامنے سے کراس کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا اس کو دیا, پیچھے چلا گیا, انہوں نے کہا
بیگ میں رکھا، یعنی چیز رکھنے کے لیے جگہ چاہیے. وہ تو پلیس چاہیے. where will you put? If anything is created by you, where will you put? ارے کچھ بنایا تو رکھو گے کہاں؟ اور جب نبی کا نور ہر جگہ سے پہلے بنا تو بنا کے رکھا تھا. تو جواب ملا، سن، یہ نور ہے، نور. اس نور کو جگہ نہیں چاہیے. اللہ کرے یہ اردو سمجھ میں آ جائے. اس نور کو جگہ نہیں چاہیے. یہ کسی جگہ کا محتاج نہیں ہے. دنیا کی ہر جگہ اس نور کی محتاج ہے. کوئی جگہ ہو، چاہے رسالت کی جگہ ہو، چاہے نبوت کی جگہ ہو، چاہے صحابیت کی جگہ ہو، چاہے غوثیت کی جگہ ہو، چاہے صدارت کی جگہ ہو، چاہے وزارت کی جگہ ہو، چاہے رکنیت کی جگہ ہو، چاہے مدرسے کی جگہ ہو، چاہے خانقاہ کی جگہ ہو، اور یا جگہ کی کوئی جگہ ہو، ہر جگہ اس نور کا ہوتا ہے. مگر بات یہاں ابھی حل نہیں ہوئی. رکھا کہاں؟ آپ بتائیے، جس شہر میں مجدد الفیصانی کا شاہکار ہو، جس شہر میں استاد الاساتذہ حضرت علامہ محمد عالم صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کا دائرہ عمل ہو، ان کے عمل اور تبلیغ کی جو راجدھانی ہو، جہاں حضرت علامہ مولانا ضیاء اللہ قادری اشرفی نے اکتساب فیض کر کے فیض بانٹا ہو، اور علماء ملت اسلامیہ اس کے کر بیٹھے ہوں، ذرا بھی ادھر ادھر روان ہوئی میری بتا جاؤں. یہ ناصر کو کیا چھوڑیں گے جب منصور کو نہیں چھوڑا؟ یہ ناصر کو کیا چھوڑیں گے جب منصور کو نہیں چھوڑا؟ شریعت کی تلوار کارکار ہے، اور وہ صرف اہل سنت کے پاس. جس کے پاس عقیدہ ہی نہیں ہے اس کو ہتھیار نہیں دیتے، اسی لیے وہ فتوے بھی نہیں دیتے. لیکن بولوں گا تب نہ پکڑیں گے. بچے تو میرے بیٹھے ہوئے ہیں. ارے بولوں گا تب نہ آپ فتوا دیجیے گا. میں نہ بولوں تم سمجھ جاؤ. بازار اندر کی ہے اس لیے جگا رہا ہوں، لیکن بولوں گا نہیں تو سمجھو گے کیا. تو ایسا کرتا ہوں، جتنا بولنے میں حرج نہیں اتنا بولوں، باقی سمجھ. اب جتنا بولنے میں حرج نہیں وہی بولنے جا رہا ہوں، باقی تمہیں سمجھنا پڑے گا. جب اللہ تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بنایا تھا، اللہ ہی اللہ، قومی اللہ، صرف اللہ، اللہ ہی اللہ، دوسرا نہ تھا، دوسرا. جب نور محمدی بنا تو کوئی تیسرا نہ تھا. جب تیسرا ہے نہیں تو پوچھتا تھا تو کہ رکھا تھا دیکھتا کیوں نہیں؟ بنانے والا تو ہے. میں نہیں بولوں گا، تم سمجھ جاؤ. بنانے والا تو ہے. ارے بنانے والے نے نور محمدی کو بنایا، بنا کے قرب خاص میں رکھا، قرب خاص میں رکھا. تم بہت بڑے حبیب ہو، بہت بڑے حبیب ہو، اسی لیے تو اتنے قریب ہو، اتنے قریب ہو. رسول تمہارے نور کو سب سے پہلے میں نے اس لیے بنایا کہ بنانے کے بعد میں تجھے دیکھوں، تم مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھوں. یہی تو محبت ہے، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو. یہی تو تعلق ہے، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو. کوئی ٹائم تو ہے نہیں، میں نے ٹائم نہیں بنایا، کوئی وقت نہیں بنایا، کوئی دن نہیں بنایا، کوئی گھنٹہ نہیں بنایا، کوئی سیکنڈ نہیں بنایا، کوئی منٹ نہیں بنایا. تو بنایا تجھ کو بنایا. میں بنانے والا تو بننے والا، میں اکیلا بنانے والا تو اکیلا بننے والا. میں اکیلا تجھے دیکھوں تو اکیلا مجھے دیکھے.
مجھے دیکھو یہی تو تعلق ہے، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو، یہی تو تقاضب ہے تم مجھے دیکھو، اور یہی تو میری رضا ہے، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو، یہی تو میری مرضی ہے. اور میں تو تجھ سے بہت بڑا ہوں مگر بہت محبت کرتا ہوں، اس لیے میں تمہیں دیکھو تم مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھو تم مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھوں. کسی پر ایک بات یاد آئی، اے رسول میں نے تمہارے نور کو سب سے پہلے اس لیے بنایا کہ بنانے کے بعد جیسا میں تجھے دیکھ لوں کوئی اور دیکھنے نہ پائے، کوئی اور دیکھنے نہ پائے. اللہ کی محبت کے، اللہ کی، میں بنا کے تجھے دیکھوں کوئی اور دیکھنے نہ پائے، اور تو بھی مجھے جیسا دیکھ لے کوئی اور دیکھنے نہ میرا نبی وہ وجود میں ساری دنیا سے پہلے فرسٹ آف آل بعد رب قبل سب بعد رب قبل سب. ایک کوالٹی اور ہے میرا نبی نبی ہونے میں بھی اول، آخری نبی بھی اول نبی بھی. اسی لیے رسول پاک نے خود فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. I was prophet when Adam was between soil and water under progress during creation. آدم ابھی مکمل بنے نہیں تھے، اس سے پہلے نبی. جامع ترمذی شریف میں بین الروح والجسد آدم روح و جسم کے درمیان کے مجھ سے پہلے آدم was not completed by Allah Almighty at that time I was prophet. آدم بنے نہیں اس سے پہلے نبی. تو میرا نبی آدم سے پہلے، آدم سے پہلے میرا نبی آدم سے پہلے نبی. یہ میں نے کسی خبیث کی بات نہیں بتائی، یہ حدیث کی بات بتائی. آدم سے پہلے. اب ایک بات یہ بتاتے چلو اللہ تعالیٰ سیال کوٹ کو اچھا رکھے، یہ کوٹ بنی رہے. دنیا کا پہلے آدمی کون ہے؟ آدم علیہ السلام. پہلا انسان کون ہے؟ آدم علیہ السلام. پہلا بشر حضرت آدم علیہ السلام. اسی لیے تو حضرت آدم کو ابو البشر کہتے ہیں، کیونکہ آدم سے پہلے کوئی بشر نہیں، آدم سے پہلے کوئی انسان، آدم سے پہلے کوئی آدمی، آدم سے پہلے کوئی مین، آدم سے پہلے کوئی وومن، آدم سے پہلے کوئی عورت، آدم سے پہلے کوئی مرد، آدم سے پہلے کوئی انسان، آدم سے پہلے کوئی بشر. اسی لیے تو آدم ابو البشر ہے کہ آدم سے پہلے کوئی بشر نہیں، آدم سے پہلے آدمی نہیں، آدم سے پہلے انسان نہیں. اور رسول فرماتے ہیں میں آدم سے پہلے نبی. جو آدم سے پہلے وہ آدمیت سے پہلے، جو آدم سے پہلے وہ بشریت سے پہلے، جو آدم سے پہلے وہ آدمیت سے پہلے، اور جو آدمیت سے پہلے ہوگا اس وقت آدمی کیسے ہوگا؟ جو بشریت سے پہلے ہوگا اس وقت بشر کیسے ہوگا؟ جو انسانیت سے پہلے ہوگا اس وقت انسان کیسے ہوگا؟ سیاست کے تاریخی لوگوں، غیور مسلمانوں اور سو خواجہ کے دیوانوں، دادا لاہوری کے پروانوں، کان کھول کر کے سن لو، آنکھ کھول کر کے دیکھ لو کہ میرا نبی بغیر بشریت کے نبی رہ چکا ہے، بغیر بشریت کے نبی رہ چکا ہے. اب بات صاف ہو گئی کہ حکم نبوت کے لیے بشریت ضروری نہیں، اعلان نبوت کے لیے بشریت ضروری ہے. جب تم اعلان کے لیے
تمہیں بشر بنا دیا جائے گا. 12 نبی لوگوں کو بھیجے جاؤ گے تو بشر بنا دیا جائے گا, کیونکہ بشر کی اصلاح کرنی ہے تو بشر کے لباس میں جاؤ, بشر کو رستہ دکھانا ہے تو بشر کے یونیفارم میں جاؤ, بشر کو رہبری کرنی ہے تو بشری تقاضے لے کر کے جاؤ. رسول تم آدمی بن کے نہیں جاؤ گے, آدمی کو چلنا پھرنا کون سکھائے گا, روٹی کھانا کون سکھائے گا, شادی کرنا کون سکھائے گا. اے رسول تم تجارت کرو تاکہ میرے بندوں کو تجارت کرنا آ جائے. اے رسول تم لوگوں کی مدد کرو تاکہ میرے بندوں کو لوگوں کی مدد کرنا آ جائے. اے رسول بے سہاروں کا سہارا بن جاؤ تاکہ میرے بندوں کو سہارا بننا آ جائے. اے رسول تم بے چینوں کا چین بن جاؤ تاکہ میرے بندوں کو چین بننا آ جائے. اے رسول تم بیواؤں کی مدد کرو تاکہ میرے بندوں کو بیواؤں کی مدد کرنا آ جائے. اے رسول تم خلوت اختیار کر لو غار حرا میں تاکہ میرے بندوں کو خلوت اختیار کرنا آ جائے. بدرہل خیبر و خندق میں تلوار اٹھا لو تاکہ میرے بندوں کو جہاد کرنا آ جائے. اور جب اسلام خطرے میں پڑ جائے تو کربلا کے میدان میں اپنے خاندان کو کٹوا لو تاکہ میرے بندوں کو اپنی گردنیں کٹانا آ جائے. جملے میں فرق سن لو, ہم بشر ہیں اپنی ضرورت کے لیے, تم بشر ہو اپنی ضرورت کے لیے, رسول بشر ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے, لوگوں کی رہبری کے لیے, اسوہ حسن کے لیے. رسول اول نبی, رسول آخری نبی. اسٹوڈنٹ مجھ سے بھیڑ گیا, دیکھ اسٹوڈنٹ مجھ سے لا گیا, آؤ دیکھ پاسے بول. ابھی جب رسول اول نبی ہیں تو آخری نہیں ہو سکتے, کیونکہ جو اول ہوتا ہے وہ آخری نہیں ہوتا, اور جو آخری ہو جاتا ہے وہ اول نہیں ہوتا. کیا پڑھتا ہے تو میٹرک میں کیا کیا پڑھوا؟ ارے بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں سر. سائنس کے خلاف ہم نہیں مانتے, سائنس کے مطابق ہے. اول آخر ہو ویری سائنٹیفک. اب تو سائنس کا دخل زندگی میں بھی شروع ہو گیا ہے, ایگریکلچر میں لوگ پہلے سے. آج موقع تو نہیں ملا وہ نمونہ پیش کرنے کا, مگر یاد ہے جب میں حضرت عابد اللہ صاحب مدد سے نظرانی کے گھر کھانا کھا رہا تھا, کھلایا کسی نے کہہ دیا مجھے کم سے کم یاد تو کر لیں گے, چمسا سمجھ کے پاس جائیں گے. ایک صاحب نے بہت انتظار کے بعد اشارہ لگے سمجھ میں آئیے, بنارس کا لنگڑا جس کو ابھی حالیہ انتخاب میں جھگڑا لگا ہے, لنگڑا چلتا نہیں, ملک چلا چل رہی جائے گی, مجھے پرواہ نہیں. ہم زمین کے لیے کمائیں جو پرواہ کریں, ہم تو دین کے لیے. تو کاشی بنارس کا لنگڑا بہت مشہور ہے. مل گیا تھا ایک پنجابی مسلمان کو, سنی TTS ملا اور اس نے دیکھا, واہ, دھویا, دبایا, دبایا, منہ کھولا, تھوڑا سا دبا کر کے باہر نکال دیا. کیا کہتے اس کو, رس تو اندر
نکالا، بلایا، دبایا، لگایا، چوسا، میٹھا میٹھا بارے لگا، چلتا ہی نہیں اٹل ہے۔ بیچ میں ٹیسٹ لوں گا بھی، جانتے ہو کہ نہیں؟ چوسا، جب سارا رس ختم ہو گیا تو باہر نکل پڑی، پچھلے نکل پڑی، گٹھلی نکل پڑی، کاٹی کا اب بڑے پیار سے گٹھلی کو چوس کے چاٹ کے صاف کر کے دھو کے اس نے کہا بھائی یادگار چیز ہے، بنارس کی ہے، اور دروازے پہ گٹا کیا۔ خان صاحب نے گٹا کر کے گٹھلی کو اسی میں ڈال دیا، اندر گٹھلی چھو گئی، پانی ڈالا، کھاد ڈالا، کچھ دنوں کے بعد پودا اوپر، دبئی چلے گئے، 10 سال بعد لوٹے، آم کا موسم دیکھا لگا ہوا ہے، اسلام آباد اتنے ایکسیڈنٹ ہو گئے، پیر ٹوٹ گیا، علاج کرا، 2 مہینے بعد جب وطن میں آئے تو لنگڑے نے لنگڑے کو دیکھا، اور اب میں آم میں اتنا رس نہیں تھا جتنا خاصا کے منہ میں پانی تھا، 10 سال ملا نہیں آم، توڑا، دھویا، دبایا، نچوڑا، چوسا، جب سارا رس ختم ہو گیا پھر نکل پڑی گٹھلی، تو خاصا بولے ارے تو ہی اول، تو ہی آئے، ارے میں نے تجھ کو زمین میں ڈالا تھا، تو اینڈ میں کیسے آ گئی؟ All three presented to seat. میں اسے پڑھنے دو، میں نے تجھ کو زمین کے اندر ڈالا، ایک گٹھلی تو گٹھلی تھی، اس شاخوں میں سے کیسے نکلی؟ یہ نیچے سے اوپر، یہ قابلے گٹھلی نکال لگتی گئی، اب شاخیں نکلی، تنا ہوا، اس میں شاخیں ہوئی، معلوم ابھی پروگرس چالو ہے، پھر پتی ہوئی، اینڈ نہیں ہوا، پھر پھول ہوئے، اینڈ نہیں ہوا، پھر پھول چھوٹا سا پھل بنا، ابھی اینڈ نہیں ہوا، جب وہ بڑا ہو گیا، پک گیا، اینڈ ہو گئے، بلا تشبیہ نبی کریم کا نور بڑا تو وہی اول، نبی آخر الزمان بن کر آئے وہی آخر، ولادت سے قبل وہی باطن، اور 12 ربیع الاول کو وہی ظاہر، والاول والآخر والظاہر۔ ایک بات بتاؤ، یہ جو بعد میں آتے ہیں ان کے اوپر پڑھنے والوں کا احسان لد جاتا۔ میں بیٹھا ہوا تھا، میرے بڑے بھائی شیخ الاسلام مدنی میاں صاحب تشریف لائے، میں نے کھڑے ہو کر کے ان کا ہاتھ چوما، جیسے میں نے ان کا ہاتھ چوما تو میرے مرید نے پوچھا حضرت مدنی میاں کے باپ اور آپ کے باپ ایک ہے، مدنی میاں کے پیر اور آپ کے پیر ایک ہے، مدنی میاں کی ماں اور آپ کی ماں ایک ہے، آپ نے ہاتھ کیوں چوما؟ میں کہا بیٹا میں بعد میں آیا ہوں وہ پہلے، اب
ایک لڑکا مار کھا رہا ہے، اس کی ماں مار رہی ہے، لڑکا سعادت مندی سے سر ڈبائے ہوئے مار کھا رہا ہے. میں نے پوچھا بیٹا کچھ بولتا کیوں نہیں؟ کہا بابا کیا بولوں، میں بعد میں ہوں گا. اگر جو پہلے والے ہوں گے ان کا احسان ہوگا کہ نہیں؟ استاد الحدیث کا احسان آپ پر ہے کہ نہیں؟ پوری نسل گیا ہے، علماء کی ایک بڑی جماعت پر ہے، کیونکہ یہ سب بعد میں ہیں. شیخ الحدیث پہلے. یعنی تیل جب اس پر پھل آیا تو ہوا نے کہا تیل تجھ پر میرا احسان ہے. کیسا؟ ارے جب تو چھوٹا سا پنکھا تھا کوئی تجھے پوچھتا نہیں تھا تو میں تجھے نسیم سحری بن کر آغوش محبت میں لے کے جھولا جھولاتی ہوں. احسان میرا ہے. تب تک سورج بولا. کیا سورج بولا؟ چپ. ہوا تیرا کیا بھروسہ، کبھی نرم کبھی گرم، کبھی سندھ میں کبھی ہند میں، کبھی عرب میں کبھی عجم میں. ابھی تھوڑی دیر تو کابل میں تھی، تھوڑی دیر بعد دیکھا واشنگٹن میں بھی تو ہی ہے. تیرا کوئی بھروسہ؟ تو کہاں یک جائی ہے، بہت بڑی ہر جائی ہے، تیرے پر کون بھروسہ کرے؟ سورج نے کہا احسان میرا ہے. اس پیڑ پر باٹنی کے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں کہ جب سورج کی کرنیں پڑتی ہے تو پیڑوں کو کلوروفل نصیب ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جب سورج نکلتا ہے تو پیڑوں سے آکسیجن باہر ہوتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کو اندر لیتے ہیں، اور جب سورج ڈوب جاتا ہے تو پیڑ کاربن ڈائی آکسائڈ باہر کرتے ہیں اور آکسیجن اندر لیتے ہیں. باٹنی کے اسٹوڈنٹس کو معلوم ہوگا کہ سورج کے طلوع و غروب پر پیڑوں کا ریسپریشن منحصر ہے، اس کی سانسوں کا رشتہ سورج سے جڑا ہوا ہے. سورج بولا میرا احسان ہے. تب تک زمین نے نیچے سے کہا شگا، بڑا احسان جتانے والا. ارے اگر میں نے اس کی جڑوں میں پانی اور کھاد نہ دیا ہوتا تو کیا کر لیتا لائٹ مار کے؟ احسان میرا ہے. تب تک وہ پیڑ ہلا. میرے کو جڑ سے اکھاڑ دے. اتنا احسان کو نہیں ہو رہا. ہوا کو دیکھو، ہوا کا احسان دیتا ہے، آدمی اپنا احسان دیتا ہے، اس کا لڑکا کسان کو اپنا احسان دیتا ہے، گورنمنٹ اپنا احسان دیتا ہے، چیز ڈپارٹمنٹ، جنگل کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ اپنا احسان، ہوا اپنا احسان دیتا ہے، سورج اپنا، چاند اپنا، مٹی پانی اپنا احسان دیتا ہے. ارے ہفتے اس مثال سے کیا سمجھا؟ یہ احسان جتانے والے اس لیے جتا رہے کہ پیڑ بعد میں ہے، مٹی پہلے، پیڑ بعد میں ہے، سورج پہلے، پیڑ بعد میں ہوا پہلے، پیڑ بعد میں کھاد پہلے، پیڑ بعد میں انسان پہلے، پیڑ بعد میں گورنمنٹ پہلے، پیڑ بعد میں جنگل کا شعبہ پہلے، پیڑ بعد میں ہے پانی پہلے. تو یہ پہلے والے بعد والے پر احسان جتا رہے. کہ رسول میں نے تمہارے نور کو سب سے پہلے اس لیے بنا دیا کہ زمین اپنا احسان نہ جاتا ہے، آسمان اپنا احسان نہ جاتا ہے، سورج اپنا احسان نہ جاتا ہے، پانی اپنا احسان نہ جاتا ہے، اب وہ ہوا اپنا احسان نہ جاتا ہے، کوئی گورنمنٹ میرے نبی پہ اپنا احسان نہ جاتا ہے. تجھے چنگے رہو ربی مہربانی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ. نور بنایا کوئی تیسرا نہ، نور بنایا کوئی تیسرا نہ. ایک چانس اور ہے، ایک موقع اور ہے. جب
تو یہ جب اللہ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تیسرا رضا اور ایک معراج کی کرنے جاتے ہیں اور کوئی وطن کا مل جاتا ہے کہ خوش ہوتا ہے اور حرم میں کہیں اپنے عقیدے کا مل جائے ارے چلو چائے کر روٹی سوچی کھا پھر جانا چلو ہمارے کارواں میں شریک ہو جائے ہمیں اپنے عقیدے کا ہے نا خوشی ہوتی ہے کہ نہیں تو مر کر موت اللہ کے حکم سے سنیوں کے گھر میں آتے ہوں گے یہ تو اپنے عقیدے کا بندہ ہے تو نیچرلی وہ بھی ہنستے ہوں گے کہ ڈیوٹی تو کرنا ہے ذرا ڈیوٹی سے کرو تو نہیں چلنا ہے ذرا اچھا لے چلو جیسے آٹے سے پان نکل جائے یا اچھا لے چلو جیسے شاخ سے پھول ٹوٹ جائے پتہ نہ چلے درخت کو یا اچھا لے جاؤ جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے کچھ پتہ نہ چلے اپنا ہے اپنے عقیدے کا ہے اور جب ان کے پاس جاتے ہوں گے نبی تو بڑی طرح سمجھتا تھا لے آب ایسا میں گلا دباؤں گا تیری ہاتھ تک ایسا کھینچوں گا کہ زبان باہر ہو جائے گی منہ کے کھانے کے لائق نہیں رہو گے اسی لیے میں کہتا ہوں بھائی اگر ہم سے نہیں ڈرتے نہ ڈرو ملکل موت سے تو ڈرو ایسا نہ دباتے جیسے ایک کا دبا چکے دبایا تو وہی میں اور دکھایا کسی کو نہیں انہیں سے ڈرو تو جبریل امین کا عقیدہ ہے کہ رسول ہماری طرح نہیں ہم رسول کی طرح نہیں ہے تو جو عقیدہ ہے جبریل امین کا وہی عقیدہ ہے سارے مومنین بہرحال چگرا پہ رک گئے اور رسول پاک اللہ مقام پہ پہنچے کہاں پہنچے اللہ مقام کوئی سستا ہلکا پھلکا درد نہیں ہے بیٹا اللہ مقام بولتے ہو سمجھتے بھی ہو ہمیں لا مانے نہیں اور مکان مانے جگہ آپ یہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک معراج کی رات نو پلیس پہ گئے کوئی جگہ نہیں تک گئے یہ کون جگہ ہے جگہ نہیں تک گئے فار ایگزامپل my family doctor visited my residence and he checked me medically completely and he advised me Ashminya every night you do when you speech is not good for you. You must protect your heart. That is well. I replied, doctor, what can I do? The pressure of the ummah on my shoulder too much. Can't do that, can't. So what can I do? Well, not every night and not 2-3 hours, 1 hour, 1.5 and some 30 minutes, 40 minutes. This is good. But in the morning after performing Fajr, you must walk. Morning walk, very, very useful and fruitful.
useful for the health. According to his medical advice, I started morning walk. Once I was walking on the footpath, a murid came to me and asked, Hazrat Sahib, where are you going? I replied, my son, I am going to no place. Is it satisfactory answer for him? डॉक्टर ने मुझसे कहा सुबह सुबह टहलिए, बहुत अच्छा है। उसके कहने पर मैं सुबह सुबह टहलने बाहर निकला, मुरीद आया, पूछा हजरत साहब किधर जा रहे हो? मैं कहा बेटा नहीं जगह तक जा रहा। अरे यही तो हमसे कहा है लामा का कर, ये लामा का क्यों कहा? बिस्तर से गए तो जगह का नाम बताए, मस्जिद हराम से गए तो जगह का नाम बताए, मस्जिद अक्सा पहुंचे तो जगह का नाम बताया, हवा में गए तो जगह का नाम बताया, कैसा बताया, समा बताया, आसमान गिन गिन के पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आसमान बताया, फिर सिदरा बताया, सिदरा के बाद कहाँ गए? ये लामा है क्या? मेरा नबी मंजिल मकसूद तक पहुंचा, हाँ पहुंचा, ना बताओ हाकिमी में अजीज मत करो, तुम समझते कुछ नहीं हो। अरे मेरे नबी ने, गौर से सुनिएगा, मेरे नबी ने माथे की आंखों से खुदा को देखा। हाँ तो आटो में खुदा मकान से पाक है, तो किसी और का खुदा होगा जो कमरे में बंद हो, याद रखते वही पड़ा रहे। खुदा नहीं बंदे को हिलाता, बंदा ही खुदा को हिलाता है, हटाता है, लहलाता है, डोलाता है और फिर ऊंचा होता है। अल्लाह मकान मकान याद से पाक है, जवान जवान याद से पाक है, जिस्म जिस्मान याद से पाक है, ताजुल ताजुला से पाक है, हाथों हुदूद से पाक है, शक्ल और अशकाल से पाक है, लिमिट और लिमिटेशन से पाक है, स्टेच्यू और फिगर से पाक है। और सुनो मकान है महदूद, मकान महदूद। अब अगर मकान में खुदा चला जाए तो खुदा हो जाएगा महदूद, मकान महदूद, तो मकान में अल्लाह चला जाए तो भी महदूद। और जो खुदा को कहे महदूद, इस्लाम उसे कहे मरदूद, जस्ट लाइक नमरूद, मर जाए तो ना फातिहा ना दरूद, मरदूद। अल्लाह को कहे महदूद, तो अल्लाह मकान से पाक। तो सुनो महदूद, महदूद के लिए मकान, महदूद मकान, ध्यान दो, महदूद मकान, ला महदूद ला मकान। हम महदूद, हमारा मकान महदूद, मकान महदूद, हम महदूद, मकान महदूद, अल्लाह ला महदूद, मकान ला महदूद। तो खुदा की शान को देख के ला मकान कहा, खुदा की जात को देख के ला मकान कहा, खुदा की सिफत देख करके ला मकान कहा, खुदा की अजमत और जलालत देख के ला मकान कहा। तवज्जो तवज्जो, और खुदा की शान को देख कर ला मकान कहने वालों, कभी एक सेकंड के लिए ये भी सोचा कि उसी ला मकान में मुस्तफा भी तो है? अब कितनी देर तक मेरा नबी ला मकान में रहा, खुद नबी क्या थे? आओ आओ हमारे दारुल उलूम की पनाह में आओ, जामिया की साय में आओ उस्ताजुल उलमा के कदम चूमो, आओ हमारे मुफ्ती से जवाब दो। ए रसूल, मैंने तुमको मकान में सबसे पहले पैदा किया ताकि लोग खुदा न समझे, अब्दुल्ला का बेटा बनाया ताकि लोग खुदा न समझे, आमिना के पेट में रखा ताकि लोग खुदा न समझे, आमिना का पुत्र बनाया ताकि लोग खुदा न समझे, अबू तालिब का भतीजा बनाया ताकि लोग खुदा न समझे, अब्दुल मुत्तलिब का पोता बनाया ताकि लोग खुदा न समझे, बचपन में घुटने के बल चलवाया ताकि लोग खुदा न समझे, हलीमा का दूध पिलवाया ताकि लोग खुदा न समझे, तुम्हें जवान बनाया ताकि लोग खुदा न समझे, तुम्हें लोगों की मदद पे लगाया ताकि लोग खुदा न समझे,
ذات ہیرا میں تنہائیوں میں رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، بکریوں کو اکٹھا کر کے باہر لے جانے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، پھر پتھر بننے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، رمضان مبارک کو شہید ہونے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، بدر خیبر و خندق میں جہاد کرائے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، تم ان سے سجدہ کروائے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تم کو مکی بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تم کو مدنی بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تم کو ہاشمی بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تم کو عربی بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تمہیں انسان بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تمہیں بشر بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تمہیں آدمی بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تمہیں ہاتھ پیر دیے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تم کو سجدہ کروائے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تم سے جہاد کروایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تمہیں شادی کروائی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تمہیں شوہر بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تمہیں بیٹا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، فاطمہ کا باپ بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، حسن کا نانا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، صدیق و فاروق کا داماد بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، عثمان و علی کا سسر بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے۔ اے مصطفیٰ، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، میں نے تم کو مکان میں اس لیے رکھا کہ لوگ تمہیں خدا نہ سمجھے، اور لامکان میں اس لیے بلایا کہ لوگ اپنی طرح نہ سمجھے۔ خدا سے کیا جدا ہوگا جس نے غیروں کو ملا دیا ہو۔ اب وہ نور چمک رہا ہے، چمک رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ آدم کو بنا رہا ہے، نور بن چکا، آدم اب بن گئے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم پاک کو بنانے کے بعد ان کی روح پاک کو ان کے جسم میں ڈالا، روح کو حکم دیا، روح go into body of Adam، آدم کے جسم میں جا، حکم تھا، چلی گئی، آدم کے جسم میں آدم کی روح، آدم کے جسم میں آدم کی روح گئی، اب باہر نکل گئی، اور باہر نکل کر اللہ سے گئے، بہت اندھیرا، بہت ظلمت، darkness in the body, I can't live there، رہ نہیں سکتی۔ جیسے ہی روح نے یہ معلومہ پیش کیا، اندر بہت اندھیرا ہے، جی نہیں لگا ہے، نور محمدی سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آدم میں گیا، جیسے نور داخل ہو گیا، پھر اللہ نے روح سے کہا اچھا اب جا، اب جو گئی نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے، ہمیں نبی کی روح نور سے قریب، یہ کیسا بولی ہے جس کی روح؟ ایک بات بتاؤ، اللہ الغیب و شہادہ ہے،
اللہ کو پتا تھا نا پہلے ہی سے کہ بغیر نور کے روح کو قرار نہیں. معلوم ہے اللہ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ تب بغیر نور کے روح کو کیوں ڈالا؟ ادھر ہم جیسے لوگ ہیں نا تجربہ کرتے ہیں, تجربہ کیا پھر نہیں ہوا تو دوسرا کی وہ پھر نہیں ہوا تو تیسرا. یہ تو بندوں کا ہے, اتا پتا رہتا نہیں, تجربے سے آگے بڑھتے ہیں. مگر اللہ کو علم الغیب ہے, اس کو معلوم ہے کہ جب آ کر کے جس میں پہلی مرتبہ روح کو داخل کروں گا تو وہ روح باہر آ جائے گی, معلومات پیش کرے گی. پھر جب میں نور محمدی کو داخل کروں گا پھر دوبارہ جب روح جائے گی تو نہیں نکلے گی. یہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا. تو اللہ کو یہی چاہیے تھا کہ آدم میں پہلے نور جاتا, نور محمدی کے بعد روح جاتی تاکہ ان سے نکلنا نہ پڑتا. معلوم ہے تو وہی کرنا تھا. اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اگر میں نے نور محمدی کو پہلے داخل کیا اور روح آدم کی جائے گی تو نہیں نکلے گی. میرے بندوں کو کیسے پتا چلے گا کہ کیوں نہیں نکلی؟ تو نور محمدی کی عظمت کو دکھانے کے لیے پہلے روح کو ڈالا تاکہ باہر آ کے وہ پھر کھول دے کہ اندر اندھیرا ہے. اور جب نور محمدی چلا جائے پھر روح جائے باہر نہ نکلے, دنیا سمجھ جائے گی اجالا ہی اجالا ہے. ایک بات اور لگی کرے تو سمجھ لو, ایک بار تو میں سب کر گیا, آپ کا گرو کا مزہ خراب ہو گیا. نمرود اس سے بہتر ہے شاہ مرود. اگر بدترین کوئی ہے تو نمرود. کبھی جو پڑھے دل سے سلام ضرور, تربی کا نمرود ہے بھی نمرود. آپ بہت فرمائیے حضرت ابراہیم سے الجھ گیا. نمرود حضرت ابراہیم سے الجھ گیا. خدا کا شکر ہے کہ مسئلہ سلجھ گیا. نمرود بولا اے ابراہیم میں خدا ہوں. حضرت ابراہیم نے کہا تجھے کچھ ایسا پتا ہے اللہ معاف کا دلاتا ہے؟ اچھا اللہ وہی ہے جو مارتا دلاتا ہے. اچھا میں بھی کر کے دکھاتا ہوں. ایک قیدی جس کو رہائی کی کا حکم ہو گیا تھا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا, اور جس کو موت کی سزا ہو گئی تھی اسے چھوڑ دیا. ابراہیم کو بولا کہ جب مرنے جا رہا تھا میں نے زندہ کر دیا, جب زندگی کا مزہ لینے جا رہا تو میں مار دیا, میں بھی مار پا دیا تھا. حضرت ابراہیم چاہتے تو نمرود 30 بچکانہ تعلیم کی دھرتیاں اڑا دیتے, مگر اللہ کے خلیل کو معلوم تھا کہ خدا جب دین لیتا ہے تو اپنے چھین لیتا ہے. ہر بات کچھ نہیں کہ وہ مطلب ہے بھاری بات کا تو سن, میرا خدا پورب سے صورت نکال, تو خدا ہے تو پچھم سے نکال. تو بہت لذی کفر ٹوٹ گئی اس کی کمر, کبھی دیکھ کر کبھی دیکھ کر, نہ ہاتھ میں دل نہ ہاتھ میں جگر, ملانے لائق نہ رہا نہ تھا, ایسی ٹوٹ گئی کفر کی کمر. پگلائے کے گھبرائے کے جلا دو. جب کوئی اقتدار کے نشے میں پاگل ہوتا ہے تبھی لاشوں پہ لاشوں کی باتیں کرتا ہے, چاہے آپ کا امریکہ ہو یا کل کا نمرود ہو. پگلا گئے. ارے مسلمان مارا گیا تو شہید ہوا, مار لے گئے تو غازی ہے, نقصان تو وہی نہیں. اپنی گنتی گن حرام کے تو نے بہت پیدا کیے ہوں گے, حلال کے بچے تیرے بہت کم ہوں گے. یہ تو مسلمانوں کو اللہ نے چھوڑا بخشا ہے. تھوڑی سی غلطی ہو گئی لیکن اللہ سے حلال کیا ہے, اسی لیے اسلام کے لائق ہیں. آگ میں جانے ہی والے ہیں.
کہ دائرے سدرہ نے اپنا نشیمن چھوڑا، بد رفتاری سے جبریل چلے، بطالِ ابراہیم میں آئے، ہر جگہ حاجت دی ہے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، آگ میں جا رہے ہیں ابراہیم، شولوں میں جا رہے ہیں ابراہیم، موت کے منہ میں جا رہے ہیں ابراہیم، مدد کو آئے ہیں جبریل، مدد نہیں لے رہے ہیں ابراہیم۔ حضرت ابراہیم کی بشریت کے مطمئن ہونے کی وجہ بتا، what is the reason of satisfaction of the human psychology of ابراہیم علیہ السلام؟ وہ کیسے مطمئن ہے؟ آپ کو کہ اللہ کے خلیل، اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے، سن موسیٰ کلیم اللہ بھی اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے، اللہ کے کلیم ہے، لیکن پھر ان کی فوج نے جب ان کی قوم کو دوڑایا، آگے آگے موسیٰ، ساتھ ان کی قوم، پیچھے پیچھے پھر ان کی آرمی، بڑھتے بڑھتے آگے دریا۔ اب حضرت موسیٰ کیا کریں؟ آگے دریا، پیچھے موت کی خبر لے کر دوڑنے والی فوج، قوم کو کیسے بچایا جائے؟ حضرت موسیٰ نے ڈنڈا اٹھایا، مارا، 1 گھنٹہ مارا، ادھر کا دھارا ادھر ہو گیا، ادھر کا دھارا ادھر ہو گیا، بیچ میں راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے چل اسی میں سے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ دریا کے بیچ میں پہنچے تو فرعون اپنی فوج لے کے کنارے آیا، دیکھا بنا بنایا راستہ ہے، کہیں ہو فالو ہی، چلتے رہو۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر جب دریا کے اس پار پہنچے تو فرعون اپنی فوج کو لے کے دریا کے بیچ میں، موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے، یہ بیچ میں آیا، دریا کے دونوں پارٹ مل گئے۔ اگر تمہاری عقل سلیم موجود ہے اور اندر زمین زندہ ہے اور تیرا مسلمان ابھی تیرے اندر باقی ہے، تو بات بتا، دریا کے ان بے جان قطروں کو کس نے بتایا تھا؟ ابھی نامی لو کلیم جا رہا ہے، ابھی نامی لو رسول جا رہا ہے، ابھی نامی لو نبی جا رہا ہے، پھر دریا کے ان بے جان قطروں کو پھر کسی نے بتا دیا اب مل جاؤ، فرعون جا رہا ہے، اب مل جاؤ باغی جا رہا ہے، اب مل جاؤ غدار جا رہا ہے۔ تو دریا کے بے جان قطروں کو نبی اور کافر کے قدم کا فرق معلوم، اور یہ بخاری تک پڑھ گئے، نبی اور امتی کا فرق نہ جان سکے۔ ایک بات اور جناب، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں اللہ کے رسول ہیں، دونوں اللہ کے نبی ہیں، دونوں اللہ کے دوست ہیں۔ ایک نبی معجزہ سے، معجزے سے راستہ بنائے، اور دوسرا نبی بنے بنائے راستے سے منہ موڑے۔ جبریل امین سے مدد لینا کوئی غلط بات تو نہیں تھی، اے اللہ کے خلیل یہ وہی جبریل ہے، جب وحی الہی لے کر آتے تھے تو آپ لے لیتے تھے، مدد الہی لے کر آئے تو کیوں نہیں لیا؟ اور جبریل سے مدد مانگنا کاہے کو غلط ہو سکتا ہے جب ڈنڈے کی مدد دینا موسیٰ نے آسا سے وہ مدد دے لے، جبریل سے آپ لے لیتے تو کیا حرج تھا؟ تو جواب ملے گا ہاشمی تم سمجھتے نہیں، کلیم نے جو کیا وہ ضروری تھا، میں نے جو کیا وہ ضروری تھا، دونوں صحیح ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا ان کے سرکمسٹانسز اور ہیں، ابراہیم کے سرکمسٹانسز اور ہیں، موسیٰ کلیم اللہ کا معاملہ اور ہے، ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ اور ہے۔ موسیٰ کو پتا ہے کہ قوم کی جان بچانے کے لیے مجھے راستہ بنانا پڑے گا ورنہ قوم ہلاک کر دے گی، اور اللہ کے خلیل کو پہلے سے معلوم تھا
ابراہیم خلیل اللہ کو معلوم تھا کہ ابھی میرا بیٹا اسماعیل پیدا نہیں ہوا ہے، ابھی نور محمدی میرے اندر موجود ہے، جب تک یہ نور میرے اندر موجود ہے مجھے آگ جلا نہیں سکتی، اگر آگ نے جلا دیا تو نور جل جائے گا، اور نور جل گیا تو یہ جلنے کس کے لیے ہے؟ یار ان کو لکھو لیں پانی کوئی نہیں اس کا ایک عالمانہ جواب ہے، جاہلانہ جواب ہے۔ کون سا جواب دوں؟ دونوں مجمع میں دونوں ہیں۔ پہلے جاہلانہ جواب دوں اللہ اکبر ہوں، ارے بے بنیاد بات کا بے بنیاد جواب۔ کیا تمہارے بزرگوں کو سردی لگتی ہے؟ اگر شیخ الحدیث علامہ مولانا ضیاء اللہ قادری جنوبی صاحب کو سردی لگتی ہے؟ اب جاہلانہ سوال جاہلانہ جواب کرتے بھائی جانتا نہیں ہمارے مولانا حبیب اللہ صاحب آپ سے جب کبھی ایسا غلام ہوئے تو آپ کیا کہیں گے؟ درجے بھائی میرے ابا حضور کیا میرے ابا حضور نے سیالکوٹ کی 80 گرمی 80 برسات 80 سردی کا تجربہ تھا۔ اب جب قبر میں گئے تو پہلی بات جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، اگر سوچا اوپر سے چلا دو تاکہ حضرت کو سکون جائے گا نہ جواب۔ جنت کی ہوا میں جو لطف ہے جو راحت ہے اس میں لکھ کر ضرورت مگر بار ابھی جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی پہلی بار 80 برس میں لگی نہیں تھی، ہمیں پہلی بار ہم نے اڑا دیا۔ اب تم کیسے اڑاؤ؟ تمہارا بزرگ جب قبر میں جاتا ہے اور جہنم کی کھڑکی کھلتی ہے گرمی سے ویسے ہی مرا جا رہا ہے، اوپر سے کیا اڑاؤ گے؟ عالمانہ جواب یہ پکڑ لو ان کو پوچھو کہ کعبے پر ذرا کیوں چڑھایا؟ سعودی گورنمنٹ کے بعد اتنا پیسہ آگے جا کے اس گورنمنٹ سے پوچھے جس کی شکل دیکھنے میں کوئی ثواب نہ ہو۔ 80,000 روپیہ میں خرچ ہو جائے ثواب بھی نہ ملے۔ بھائی جو 1.5 ہاتھ سے پوری دنیا کو دیکھتا ہو، ایک آنکھ امریکہ کو دیا ہو اور آدھی کسی اور کو، اس کو دیکھنے سے ہمیں کیا فائدہ؟ اچھا تو کیا کرنا؟ بھول جاؤ جہاں تک شریعت اجازت دے، بھول جاؤ جہاں تک شریعت اجازت دے۔ اچھا کعبے پہ غلط چڑھا وہ تو کعبے والے بتائیں، تم بتا یہ قرآن کے خلاف کیوں چڑھا؟ کیا قرآن کی دھرتی کو سردی لگتی ہے؟ کیا قرآن کے قاتل پیج کو ٹھنڈا ہے؟ وہ کیا بتائیں؟ ان کا کام ہے چھڑانا، ہم چڑھاتے ہیں، ہم بتائیں، ذمہ داری ہماری ہے۔ میں نے عزت مآب حامد رضا صاحب سے کہا کیا بخاری شریف لے آئے؟ اب لائبریری میں یہ گئے 40 منٹ کے بعد آئے، یہ لیجیے آدمیاں بخاری شریف 40 منٹ۔ اب کیا کرتا حضرت میں گیا الماری کھولا، ایک موٹی سی کتاب نکالی، صحیح مسلم اندر کیا، پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی پلٹ کر دیتا ابن ماجہ اندر کیا، پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی پلٹ کر دیتا ابو داؤد اندر کیا، پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی پلٹ کر دیتا موطا امام مالک کے اندر کیا، پھر ایک موٹی سی
کتاب نکالی پلٹ کر دے کر چالو اتاری اندر کیا پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی پلٹ کر دے پاپا کو اتاری ہے تو اندر لائن سے حضرت 30 منٹ ہو گیا موٹی سی کتاب نکالی پلٹ کر دے کر صحیح بخاری ہے تو لے کے آ تو لگا ہے مولانا حافظ ضیاء صاحب جائیے آپ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امامی عشق و محبت عاشق رسول محب سادات جامع الصفات غوث کی کرامت خواجہ کی عنایت داتا کی مہربانی مجدد عرف ثانی کی احسان سنیت کی پہچان ہماری جان احمد رضا خان اللہ مہربان کیا کرے گا شیطان مسکرا کر جواب ریلیکس ہو گئے ہیں تو جواب دیجیے بھائی ان سے کہا جائیے کنزل ایمان لے آئیے 50 منٹ میں وہی کی پرانا مولانا بھی اللہ کا موٹی کی پلٹ کر گئی امریکہ کو نہیں ہے اندر کیا پھر موٹی سی کتاب نکالی پلٹ کر دے کال بیان میں اندر کیا پھر موٹی سی کتاب نکالی پلٹ کر دے کمال القرآن میں اندر کیا پھر موٹی سی کتاب نکالی پلٹ کر دے کیا القرآن میں اندر کیا ایسے 50 منٹ نکل گئے کہ موٹی سی کتاب نکالی دیکھا کنزل ایمان ہے تو لے کے آئے میں عزیز آ گیا 2 پڑھے لکھے لوگوں میں نے کہا اچھا ان پڑھ تھا میرا خادم تھا گھر کا ملازم تھا میں نے کہا خان صاحب وضو ہے کہ ہاں حضور ہے میرا قرآن لے 5 منٹ میں لے کے آ گئے پڑھے لکھے جناب حامد رضا صاحب 40 منٹ میں بخاری کا حافظ ضیاء صاحب 50 منٹ میں کنزل ایمان اور یہ پٹھان کا بچہ انگوٹھا ٹیک سگنیچر بھی نہیں کر سکتا دستخط نہیں کر سکتا 5 منٹ میں لے کر میں کہتی جلدی کیسے لیا کہا حضور ہم کا کوئی الٹ پلٹ کر دیکھنا تھا نہیں الماری کھولا جس کے خلاف نہ لیے چلے آئے اب تو سمجھ گئے جلال کیوں چاہتے ہیں اب تو سمجھ گئے جلال کیوں چاہتے ہیں ایک کعبہ تو مسجد حرام ہے ایک کعبہ تو مسجد حرام ہے اور دنیا کی دوسری مسجدوں کے ساتھ زمین پہ رہنا ہے کہیں دوسری مسجدوں کے برابر نہ سمجھا جائے کعبۃ اللہ کے خلاف چاہ دو اور ایک قرآن تجھے دوسروں کی کتابوں کے ساتھ دنیا میں رہنا ہے کہیں دوسری کتابوں کے برابر نہ سمجھا جائے کتاب اللہ کے خلاف چاہ دو اور اے اللہ کے ولی تجھے دوسرے مردوں کے ساتھ قبرستان میں رہنا ہے کہیں دوسرے مردوں کے برابر نہ سمجھا جائے ولی اللہ کے خلاف دوسری مسجدوں کے برابر نہ سمجھا جائے کتاب اللہ پر اس لیے چڑھایا کہ دوسری کتابوں کے برابر نہ سمجھا جائے تو ولی اللہ پر بھی اس لیے چڑھایا کہ دوسرے مردوں کے برابر نہ سمجھا ایک بات اور اچھی طرح سے سنو کعبۃ اللہ پر گلاب چڑھاؤ تب بھی وہ کعبۃ اللہ ہے اور نہ چڑھاؤ تب بھی کعبۃ اللہ ہے
کتاب اللہ پر غلاف چڑھاؤ تب بھی وہ کتاب اللہ ہے، اور نہ چڑھاؤ تب بھی وہ کتاب اللہ ہے۔ ولی اللہ پہ غلاف چڑھاؤ تب بھی وہ ولی اللہ ہے، نہ چڑھاؤ تب بھی وہ ولی اللہ۔ تو غلاف کی ضرورت ولی اللہ کو نہیں ہے، غلاف کی ضرورت کتاب اللہ کو نہیں ہے، غلاف کی ضرورت کعبۃ اللہ کو نہیں، کیونکہ بغیر غلاف کے کعبہ کعبۃ اللہ ہے، بغیر غلاف کے قرآن کتاب اللہ ہے، اور بغیر غلاف کے ولی ولی اللہ ہے۔ تو پھر یہ ضرورت کس کی؟ غوث جیلانی کو ضرورت نہیں، دردر لاہوری کو ضرورت نہیں، خواجہ اجمیری کو ضرورت نہیں، تو یہ ضرورت کس کی؟ آج کل انگلینڈ امریکہ کی نقل میں ہمارے بچے پہلے ماڈرن ہوئے، اب الٹرا ماڈرنیٹ ہو رہے ہیں۔ پہلے فادر کہتے تھے، اب پھر ڈیڈی کہنا شروع کیا، ترقی بڑھ گئی تو ڈیڈ کہہ رہے ہیں، اللہ جانے ڈیڈ کب کہہ رہے مسکرا کر جب آپ ریلیکس ہو گئے ہیں تو تھوڑی سی توجہ کو مرکوز کریں، مبذول کریں، کنسنٹریٹ کریں۔ ایک لڑکا اسکول سے نکلا، اپنے ساتھی سے کہا، وہ مائی بیسٹ فرینڈ please keep my books and copies in your hand for a few moments. I am going to make water. ساتھی سے کہا یہ کتاب کاپی سنبھالو، میں پیشاب کرنے جا رہا ہوں۔ کنارے گیا اور کھڑے کھڑے، اور ٹیلر ماسٹر نے اتنی سہولت کر دیا کہ بٹن سے بھی وہ بے نیاز ہے، اس لیے آسانی سے کھڑے کھڑے۔ زپ ہے، مارا ادھر تو کھڑے کھڑے، مارا ادھر تو کھڑے کھڑے۔ یہ تو خیر انڈیا پاکستان ہے جو پیشاب وغیرہ جیسے ایک آدھ کام کھڑے کھڑے کرتے، اللہ بچائے یورپ سے نہ جانے کیا کیا کھڑے کھڑے۔ زپ تو صحیح کیا، یار کے پاس آیا، کتاب کاپی پکڑا، گھر میں چلا آیا، لائبریری میں پہنچا، کوٹیشن کی ضرورت تھی، کانسٹیٹیوشن پہ کام کر رہا تھا، انڈین کانسٹیٹیوشن وتھ اکنامیکل کمنٹری سے پڑھنا، ڈھونڈتا رہا، ایک موٹی سی کتاب نکالی، پلٹ کر کے دیکھا، رکھ دیا، پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی، دیکھا، رکھ دیا، پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی۔ اسٹوڈنٹ ڈھونڈ رہا ہے، اتفاق سے اس کے ہاتھ میں کتاب آئی اور اس نے کھولا، تھر 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 کانپنے لگا، کیونکہ بغیر خلاف کا وہ قرآن تھا، ہاتھ میں لیتے ہی کانپ گیا، کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ گنہگار ضرور تھا، غدار نہیں تھا۔ دوڑا ہوا اپنے باپ کے پاس گیا، ابا آپ نے میری لائبریری میں قرآن رکھا، بہت اچھا کیا، تجھے جناب کیوں نہیں چڑھایا؟ جناب کیوں نہیں چڑھایا؟ باپ نے کہا کہ بیٹا قرآن کو جناب کی ضرورت ہے۔ بولے نہیں ابا، قرآن کو جناب کی ضرورت نہیں، ہم جیسے ناپاکوں کو جناب کی ضرورت ہے۔ کیا فائدہ؟ ارے ابا جان میں نے پیشاب کیا تھا، پانی نہیں لیا تھا، طہارت سے نہیں تھا، میں وضو سے نہیں تھا۔ اگر قرآن کا غلاف ہوتا تو جس وقت میں شیکسپیئر کے ڈرامات کے کلیکشن کی کتاب پر انگلی رکھے ہوئے تھا، جس پر داس کیپیٹل سے میری انگلی گزر رہی تھی، جس پر ڈسکوری آف انڈیا سے میری انگلی گزر رہی تھی، اگر قرآن کا غلاف ہوتا تو میں ناپاکی میں اسے نہ چھوتا۔ غلاف دیکھ کر میری انگلی کترا جاتی، جیسے انگلی کتابوں کو چھوتی ہوئی آ رہی ہے، اور غلاف دیکھ کر کے کترا جاتی، اور ناپاکی میں قرآن چھونے کا جرم نہ ہو۔ مجھے معلوم ہے تاکہ جب میں وضو سے رہوں تب چھوں، بے وضو رہوں تو نہ چھوں۔ ابا جان قرآن پر غلاف ہوتا، میری ناپاک انگلیاں کترا جاتی،
بولو بات صحیح ہے کہ نہیں؟ ذرا ہوتا تو اس بچے کی ناپاک انگلی ککڑا جائے. اب سمجھ گئے؟ اب تو سمجھ گئے ہو گئے کیا اگر فوراً پہ جناب ہوتا تو اس نے اپنے باپ سے کہا میری ناپاک انگلی کترا جاتی. اب اسی لیے تو ہم ولیوں کی قبر پہ چاہتے ہیں کہ جو پاک ہے وہی آوے, جو ناپاک ہے وہ ٹکرا جائے. تم کترا جایا کرو, ہم جھگڑا نہیں کریں گے, ہم سمجھ جایا کریں گے, صرف دعا کریں گے اللہ اسے پاک کر دے تاکہ چھو سکے, اسے پاک کر دے تاکہ چھو سکے. ملک ہی کو پاک کیا, اسے کیوں نہیں پاک کر دیا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ. تو ایک لمحے کے لیے توجہ چاہوں, وہ نور جسے رب نے سب سے پہلے بنایا, قرب خاص میں رکھا, چمکایا, وہ نور جو آدم میں گیا, وہ نور جو شیش میں گیا, وہ نور جو نبیوں میں گیا, وہ نور جو رسولوں میں گیا, وہ نور جو مومنوں میں گیا, وہ نور جو صالحین میں گیا, وہ نور جو پشتہائے مبارکہ میں گیا, وہ نور جو ارحام طیبہ میں گیا, وہ نور جو آدم کو چمکا, وہ نور جس نے ابراہیم کو چمکایا. ابے آدم میں تھا, فرشتوں نے سجدہ کیا, آدم میں تھا, فرشتوں نے سجدہ کیا. ابراہیم میں آیا, آگ جلا نہ سکی, آگ جلا نہ سکی. اسماعیل میں آیا, گردن کٹ نہ سکی, چھری سے گردن کٹ نہ سکی. تو وہ نور جس نے اسماعیل کو چمکایا, وہ نور جس نے ابراہیم کو چمکایا, وہ نور جس نے نبیوں کو چمکایا, وہ نور جس نے رسولوں کو چمکایا, وہ نور جس نے پشتہائے مبارکہ کو چمکایا, وہ نور جس نے آباء و اجداد کو چمکایا, وہ نور جس نے اپنی امہات کو چمکایا, وہ نور جو ہزاروں برس تک دوسروں کو چمکاتا رہا. اے ربیع الاول تجھ پہ بیت البار, اب وہی نور 12 ربیع الاول کو ہمیں چمکانے کے لیے آ گیا. نبیوں کو چمکاتا رہا, ولیوں کو چمکاتا رہا, صدیقین کو چمکاتا رہا, شہداء کو چمکاتا رہا, آبا کو چمکاتا رہا, اجداد کو چمکاتا رہا, امہات کو چمکاتا رہا, پاپوں کو چمکاتا رہا ہے, معصوموں کو چمکاتا رہا ہے, نیک والوں کو چمکاتا رہا, موحدین کو چمکاتا رہا, مومنین کو. وہ نور جو کبھی نبیوں کو چمکاتا تھا, اب اللہ کے کرم سے ہمیں چمکانے کے لیے آ گیا, آ گیا, آ گیا. تو ہمارے عاشق نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور روشن کتاب.